الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی بچو، تعلیم الاسلام کا ہمارا سبق ہو گیا تھا انبیاء اکرام، ایسے ہی ہے، اور ہم نے جانا کہ انبیاء زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اسی پر ہماری بحث ہوئی تھی، اور 4 دلائل میں نے آپ کو پڑھائے تھے اس کے بارے میں، ایسے ہی ہے۔ نمبر 1 کیا تھا جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو مٹی پر، زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ جو بڑی دلیل تھی، یہ تو چلیں یہ بھی بیان کر دیں۔ حضرت شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اب کیا فرماتے ہیں؟ عبدالحق محدث دہلوی بخاری، پیغمبر خدا زندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر زندہ ہیں بحقیقت حیات و دنیاوی، یعنی دنیاوی حقیقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اور تیسری جی، آپ جب گزرے موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے تو آپ نے حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو اگر ایک بندہ اس پر غیب کے اوپر بھی دلیل بن رہی ہے اور یہ بھی دلیل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، کہ ایک بندہ جب قبر کے اوپر سے گزر رہا ہے تو اس کو اندر کے معلومات بھی پتہ ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے، تو اگر اس کو نظر آتا ہے، اس کی بینی اتنی تیز ہے تو ہی وہ بتا سکتا ہے نا۔ اب اوپر تو مٹی ڈالی ہوئی ہے، اندر کیسے نظر آئے گا؟ یہ تو نہیں کہ قبر کے باہر نکل کے پڑھ رہے تھے، قبر کے اندر پڑھ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر سے دیکھ کے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے گئے تمام انبیاء کو نمازیں پڑھائیں گے، اس کا بھی منکر کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عرش پر گئے، جب تو عرش پر 7 آسمان جو ہیں، 7 آسمانوں پہ ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی ہے۔ نہیں مانتے اس کو، چلو نہ مانے۔ جب واپس آ رہے تھے تو تیسرے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے جب بات ہوئی، 50 نمازوں سے 5 حضرت موسیٰ نے کروائی ہیں، نہ مانے اس کو بھی نہ مانے، پھر 50 پڑھیں۔ جب غیب کو نہیں مانتے تو 50 پڑھیں، 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ چلیں آگے، آج پڑھیں گے ہم، پہلے نماز کا پڑھ لیں گے، پہلے یہ والا پڑھ لیں، تعلیم الاسلام کا پہلے پڑھ لیں۔ آج ہے ہمارا سید الانبیاء یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور نمبر 2 ادھر ہمارا اجابت ہے اور انگوٹھے چومنے پر دلیل ہے۔ آج انشاءاللہ مزہ آئے گا سبق میں۔ سید الانبیاء کون ہے؟ سید الانبیاء یعنی تمام انبیاء سے افضل اور ان کے سردار پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے کہ ہمارے پیغمبر تمام انبیاء کے سردار ہیں؟ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہمارے پیغمبر تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یعنی میں قیامت کے روز اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں گا، اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں سب انبیاء اکرام علیہم السلام داخل ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارے پیغمبر تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور خوبیاں بیان کیجئے، کچھ پیاری پیاری باتیں بیان کیجئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ عزت اور بزرگی والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نبی الانبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ آپ خاتم النبیین، آپ کیا ہیں؟ یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کیا فرمایا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلیل ہے، اور یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھنی ہے، اور قرآن پاک کی بھی دلیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ جی، کہ میں
یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ ساری مخلوقات خدائے تعالیٰ کی رضا چاہتی ہیں اور خدائے تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتاتے تھے، زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ پر ظاہر تھیں، دنیا کے ہر گوشے ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ملاحظہ فرماتے کہ جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے، یعنی جس طرح ہم اپنی ہتھیلی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس کے اوپر کوئی چیز پڑی ہے، نظر آتی ہے؟ آپ کو اپنی ہتھیلی پہ کچھ نہیں نظر آتا؟ مجھے سارا کچھ نظر آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کو ایسے ملاحظہ فرماتے جیسے اپنی ہتھیلی کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہتھیلی کے اوپر جو کچھ پڑا ہے نظر آ رہا ہے نا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آگے زمین و آسمان کی ساری چیزیں، یہ ہو گیا۔ جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے، اوپر نیچے آگے اور پیچھے، پیٹھ کے پیچھے یکساں دیکھتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی، یعنی کوئی بھی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، یعنی زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ خشوع جو دل کے ایک کیفیت کا نام ہے، خشوع و خضوع یہ ایک دل کی کیفیت ہے، اور ویسے بظاہر بھی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی ملاحظہ فرماتے، اور ہمارے چلنے پر، پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خبر ہے، یعنی جو بھی کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سارے کا سارا پتہ ہے، معلوم ہے۔ آگے ہمارے رسول نہایت حسین اور خوبصورت تھے، گول چہرہ چاند سے زیادہ روشن چمکدار تھا۔ آپ کا قد نہ بہت اونچا تھا نہ بہت نیچا تھا، بلکہ درمیانہ تھا، لیکن مجمع میں آپ سب سے اونچے نظر آتے۔ پیٹھ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ایک غدود تھا جسے مہر نبوت کہتے ہیں، اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ دھوپ، چاندنی اور چراغ کی روشنی میں آپ کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ آپ کا پسینہ موتی کی طرح چمکدار اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جس راستے سے گزر جاتے پورا راستہ جس میں اطہر کی خوشبو سے بس جاتا۔ آئے ہائے ہائے، کیا بات تھی یار! کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر محلے سے گزر جاتے، جس راستے سے گزر جاتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ پورا کا پورا راستہ، محلہ جو تھا اس سے خوشبوئیں آتی رہتی۔ آگے ہاں جی، اور بغل شریف کے پسینے سے ایک دلہن معطر کی گئی تھی، تو پشت در پشت اس کی اولاد میں خوشبو کا اثر پایا جاتا تھا۔ آپ کی جو بغل مبارک تھی نا، اس سے ایک دلہن معطر کی گئی تھی، دلہن کو عطر دیا گیا تھا اس سے، تو وہ جو دلہن تھی اس کے پسینے کی وجہ سے اس کی نسل در نسل وہ خوشبو آتی رہی تھی۔ یہ ہے ہمارے نبی کی پاوری۔ یہ تو ابھی کچھ نہیں بیان کیا انہوں نے، سادہ سادہ سی باتیں بتا رہے۔ بات یہ ہے کہ جب عشق سے پڑھو گے تو انشاءاللہ سارا کچھ ملے گا۔ بات آ کے عشق پہ ختم ہو جاتی ہے، جس نے پڑھنا عشق سے ہے وہ انشاءاللہ پھر سارا کچھ پا لیتا ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ ہاں جی، ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں پیدا ہوئے، جو عرب کے تمام خاندانوں سے سب سے اعلیٰ خاندان تھا۔ پھر قریش کی ایک شاخ قبیلہ بنی ہاشم تھی جو دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ بنو ہاشم سے تھے، اسی لیے آپ کو قریشی ہاشمی کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کب انتقال ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ گئیں۔ واپس ہوئیں تو مقام ابوا میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی آپ بچپن میں ہی والدہ اور والد دونوں آپ کے انتقال فرما گئے تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کی پرورش میں رہے؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا
پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا جب آپ 6 سال کے ہو، تو اس کے بعد آپ کس کی پرورش میں رہے؟ والدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں رہے، یہاں تک کہ خوب بڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ پہلی شادی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ 25 سال کے جب ہوئی تو آپ نے پہلی شادی فرمائی۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا نام پہلا پوچھ رہے ہیں کہ پہلی بیوی کا کیا نام تھا، تو آپ کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی عمر میں نبی بنے؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب نبی بنے؟ کتنے سال کی عمر تھی جب آپ نبی بنے؟ اس کے بارے میں تھوڑا دھیان سے یاد کیجیے۔ ہاں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبی ہونے کو ظاہر فرمایا، اور ویسے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی تھے۔ اب یہ تھوڑا سا معاملہ سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ آقا علیہ السلام اعلان نبوت کا فرمایا جب آپ 40 سال کی عمر میں ہو گئے، لیکن آپ نبی کب تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی تھے آپ۔ کیسے؟ یہاں پر بھی وہ دلیل بیان کر رہے ہیں، پہلے وہ پڑھ لیں، پھر میرے ذہن میں ایک اور آ رہی، میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ جیسا کہ خود ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کا جسم تیار تھا مگر اس میں روح داخل نہ ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام کب بھی نبی تھے؟ جب حضرت آدم کو بنایا تھا، ان کا جسم، ان کا سٹرکچر جو ہے وہ تیار کر لیا تھا، لیکن اس میں روح نہیں تھی۔ مٹی، جسم اور روح کے درمیان جب تھے آپ، یعنی جسم علیحدہ اور روح علیحدہ تھی، تب بھی کون نبی تھا؟ ہمارے آقا علیہ السلام تب بھی نبی تھے۔ اور اس کے علاوہ میں اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، جس طرح کہ حضرت آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کیا کہا؟ اے جبریل جو ہیں وہ سب سے پہلے، یعنی تمام انبیاء اس مخلوق سے بھی پہلے کے بنائے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب ظاہری طور پہ نہیں آئے تو اس سے پہلے گئے ہیں جبرائیل، ویسے تو آقا علیہ السلام ہے۔ اب وہ جبرائیل بھی پوچھ رہے ہیں، جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، لیکن یا رسول اللہ 70,000 سالوں کے بعد ایک بار ایک تارا آسمان میں چمکتا ہے۔ کتنی ہزار سال بعد؟ 70,000 سال بعد ایک بار ہی وہ چمکتا ہے، اور میں نے اس کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ کیا؟ 70,000 سال بعد ایک تارا چمکتا ہے، میں نے اس کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل وہ تارا میں ہوں، وہ تارا میں ہوں، وہ تارا میں ہوں، اتنی عمر ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل جو ہے وہ بھی عمر میں کم ہے، آقا علیہ السلام مجھ سے بڑی۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی حدیث قدسی ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک ہے اور فرمانے والی ذات آقا علیہ السلام کی ہے کہ اگر اے محبوب میں تیرا ہونا ظاہر نہ کرتا تو میں اس دنیا کے اندر کائنات میں ایک ذرہ برابر بھی پیدا نہ کرتا، کسی کو ایک ذرہ بھی نہ ہوتا اس کائنات میں، صرف آقا علیہ السلام کی وجہ سے پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آگے اب یہ دلیلیں بھی یاد کرنی ہے جو آپ کو پڑھائی ہیں، ایسی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ ہم انگوٹھے کیوں چومتے ہیں، ایسی ہے جی اجابت اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے۔ اجابت کا مطلب ہے کہ سننے والا بھی وہی کلمات کہتا جائے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وقت انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے، اور پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری مرتبہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر کہے۔ جو ایسا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی نہ جائے گی۔ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہے، اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامها و ادمها کہے۔ اذان کے بعد مؤذن اور سامعین درود و سلام پڑھ کر یہ دعا پڑھیں۔
اب سادہ سنو، اذان ہو یا اقامت ہو، اذان کون سی ہوتی ہے؟ جو 5 ٹائم نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اسے اذان کہتے ہیں۔ اقامت کیا ہوتی ہے؟ ہر نماز میں جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ایک تکبیر کہی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اقامت ہوتی ہے بھائی، اقامت نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ اقامت۔ اب اقامت جو ہے وہ دی جاتی ہے، اقامت پڑھی جاتی ہے، تو اقامت وہ کہتے نہیں کہ اقامت ہو یا اذان ہو، دونوں کی اجابت مستحب ہے، یعنی اس کا سننے والا بھی وہی کلمات کہتا رہے جو مؤذن کہہ رہا ہے، جو مؤذن کہہ رہا ہے سننے والا بھی وہی کلمات کہتا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کے جواب میں جب پہلی مرتبہ مؤذن کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو کیا کہنا ہے؟ پہلی باری کیا کہنا اوپر لکھا ہوا ہے؟ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ لیکن انگوٹھے چومنے کا طریقہ بھی ہے، پہلی مرتبہ میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانی، انگوٹھوں کو ایسے جوڑنا ہے اور لبوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، لبوں کے ساتھ ٹچ کر کے آنکھوں سے لگانا ہے، سمجھ آئی؟ آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے، صرف لبوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے یہ۔ اور دوسری مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ ٹھنڈی ہوتی ہیں میری آنکھیں آپ کے نام سے، بک یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ مجھے نفع دے میری آنکھوں کی بصارت کے ساتھ اور کانوں کی سماعت کے ساتھ۔ اور آگے پھر کیا ہے؟ جو ایسا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کی سفارش فرمائیں گے، اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی کبھی کم نہیں ہوگی۔ دیکھو چوم ہم انگوٹھے رہے ہیں، فائدہ ہمارا خود کا ہو رہا ہے جی۔ آگے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہیں، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہا وادمہا کہیں۔ اذان کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد درود و سلام پڑھنا ہے، درود پڑھ کر پھر یہ والی دعا پڑھنی ہے، کیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة، آتی کہاں پہ؟ اوپر دیکھ کے پڑھے بھائی، وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اقامت بیٹھ کر سننا، اقامت ہوتے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ جب حی علی الفلاح کہا جائے اس وقت کھڑا ہو، یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہوں وہ بھی اقامت کے وقت بیٹھے رہیں۔ جب مکبر حی علی الفلاح کہے اس وقت سب لوگ کھڑے ہوں، یہی حکم امام کے لیے بھی ہے۔ تنبیہ، آج کل اکثر جگہ یہ غلط رواج ہے کہ اقامت کے وقت بلکہ اقامت سے پہلے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہ ہے کہ جب تک امام کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک اقامت نہیں کہی جاتی۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے، یعنی مسجدوں کے اندر ایسا کیا جا رہا ہے اب کہ اقامت کے وقت پہلے امام کھڑی ہو جاتی ہے، صفیں بنا لیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔
کیا کرنا ہے بھل؟ اقامت حیا علی الصلاح پہ کھڑے ہونا ہے. کس پر؟ حیا علی الصلاح پر کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ جب حیا علی الفلاح پر مکبر یعنی جو تکبیر کہہ رہا ہے وہ حیا علی الفلاح پر جب پہنچ جائے نا تب کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہونا ہے. اس سے پہلے کھڑے نہیں ہونا. اور اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو باہر سے آئے ہیں تکبیر مکبر پڑھنے والا لگا ہے پہلے بیٹھ جانا ہے, ساتھ آ کے بیٹھ جانا ہے. جب حی علی الفلاح پہ پہنچے تب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. صحیح ہے, یہ اچھا طریقہ ہے. اور اگر کہیں پر ایسا کیا جاتا ہے کہ امام صاحب پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں مکبر تکبیر بعد میں کہتا ہے تو یہ غلط ہے, خلاف سنت عمل ہے. تکبیر جو ہے اقامت جو ہے وہ بیٹھ کر سننی ہے. صحیح ہے. آگے اب بات آ رہی ہے انگوٹھے چومنا. کیا ہے یہ؟ بڑا اختلافی مسئلہ ہے. کچھ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے انگوٹھے چومنے سے, تو اس کے بارے میں اب ہمارے پاس دلیل بھی ہے. کیا دلیل وہ آپ یاد کریں, مجھے تو آتی ہیں. نماز کی بعد کتابوں میں انگوٹھے چومنے کو رواج اور ناجائز لکھا ہے اور وہ غلط ہے, اور فقہ حنفی سے روح گردانی ہے. یعنی فقہ حنفی جو ہے اس میں انگوٹھے چومنا ثابت ہے, اور وہ اس سے روح گردانی مطلب دوڑ لگاتے ہیں اس سے کہ وہ کہتے ہیں نہیں انگوٹھے چومنا نہیں ہے. یہ اس لیے کہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب فتاوی شامی جلد اول صفحہ نمبر 247 ہے, نہیں 267 ہے. 66 کے آگے 67 ہی آتا ہے نا, تو 267 بن رہا ہے. چلیں صفحہ نمبر 267 پر اذان میں انگوٹھے چومنے کو مستحب لکھا ہے. ایسے ہی علماء دیوبند کے ممدوح علامہ عبد الشکور لکھنوی نے علم الفقہ جلد اول صفحہ نمبر 143 پر انگوٹھے چومنے کو مستحب لکھ کر علامہ شامی کی تائید کی ہے. روشن ثبوت: حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے دیدار کے نہایت مشتاق ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے سوال رؤیت کیا, یعنی آقا علیہ السلام کا دیدار مانگا اللہ تعالیٰ سے. کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. یہ ایک بڑا لمبا واقعہ شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے انگوٹھوں میں آقا علیہ السلام کے چہرے کو بنا دیا کہ یہ انگوٹھے میں آپ دیکھ لیں, آقا علیہ السلام کی زیارت کر لیں, ان کا دیدار کر لیں. تو اگر آقا علیہ السلام تب تھے نہیں تو آپ کے انگوٹھوں میں کیسے نظر آئے؟ باتیں ہیں نا یہ ساری عقل والی باتیں اگر ان کی سمجھ میں آ جائے پر پلے نہیں پڑتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. چلیں, تو اللہ تعالیٰ سے سوال رؤیت کیا, یعنی اے اللہ میں تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. پس اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ میں ظاہر فرما دیا. تو فوراً فطرت میں آ کر محبت میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا. چوم کر کیا کر لیا؟ آنکھوں سے لگا لیا. حضرت آدم نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما, یعنی بوسہ لے کر اپنی دونوں آنکھوں پر مسح کیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو اس قصہ کی خبر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے میرا نام نامی اسم گرامی اذان میں سنا اور اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی دونوں آنکھوں پر مسح کیا وہ بھی اندھا نہ ہوگا. کیا بات ہے جی, وہی پیچھے والی بات. سبحان اللہ, الحمدللہ. فعل صحابی یعنی آقا علیہ السلام کے صحابہ کیا اس پر عمل کرتے تھے, جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء والراشدین, یعنی میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء والراشدین, یعنی میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت, یعنی خلفاء راشدین. خلفاء راشدین کون ہیں؟ کون سے خلفاء راشدین؟ 4 ہیں. کون سے؟ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے آئے گا تعلیم الاسلام میں, آگے آ رہا ہے چیپٹر, اس کے آگے والا شاید یہی ہے صحابہ اکرام پر ہے, تو صحابہ اکرام والے چیپٹر میں آئے گا. ویسے بتا دوں حضرت آدم سب سے پہلے, حضرت صدیق اکبر پہلے سب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خلیفہ ہیں اور ایسے ہی ہیں, ترتیب وائز ہے. سمجھ آئی, ان کی ترتیب بھی آگے پیچھے جائز نہیں ہے جی. اب یہ ہو گیا, یعنی میرے صحابہ یعنی خلفاء راشدین کو, میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. جمل میں حدیث ذکر کی گئی ہے
وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشرہ محرم میں مسجد میں تشریف لائے اور ستون استوانہ کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے اٹھے اور اذان کہنا شروع کر دی. تو جب حضرت بلال حضرت اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو بوسہ دے کر اپنی دونوں آنکھوں پر مسح کیا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. کیا کہا؟ یعنی ٹھنڈی ہوتی ہے میری آنکھیں آپ کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تو نے کیا تیری مثل جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا. اے سبحان اللہ کتنا پیارا عمل ہے. ہاں جی. تو تقبیل ابہام کا نفس مسئلہ اپنے مقام پر صحیح ثابت ہوا اور نفس مسئلہ کا انکار کرنا از حد گمراہی اور دلالت ہے جس کا رفع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تک ہو وہ بلا شک و شبہ صحیح جائز ہے. اور ایسے ہی حضرت محدث کبیر علامہ علی بن سلطان محمد ہروی المشہور القاری المتوفی نے موضوعات کبیر میں انگوٹھے چومنے کے جواز کی تصدیق کی ہے. یعنی یہ تمام جو ہیں یہ دلائل چل رہے ہیں انگوٹھے چومنے پر کہ انگوٹھا چومنا ثابت ہے آیا کہ نہیں ثابت. آگے پھر ایک اور دلیل دے رہے ہیں حاشیہ جلالین شریف. یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہے کہ اس میں بھی ایسی ہی بات آگے بیان کرتے ہیں. وہ تفسیر جلالین شریف اس کا نام ہے. تو حاشیہ جلالین مطلب تفسیر جلالین شریف کے حاشیہ میں کیا بات ہوئی ہے. جناب مولوی نور محمد صاحب دیوبندیوں کے یہ جو ہیں حضرت مولوی نور محمد صاحب دیوبند مالک اصح المطابق نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ زیر آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قرآن پاک کی آیت ہے اس سے بیان کیا ہے کہ صورت احزاب میں اس مسئلہ کو بیان فرما دیا ہے. کہا کہ تقبیل ابہام کا مسئلہ یعنی انگوٹھے چومنے کی بات جو ہے بالکل صحیح ثابت اور جائز ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو انہوں نے از روئے انصاف بلا تعصب اس مسئلے کو واضح طور پر جائز قرار دیتے ہوئے اور دیانتداری کا ثبوت دے دیا. اگرچہ بعض الناس یعنی خناس لوگ کچھ جو کہتے ہیں کہ مسئلے کے پورے جواز بیان کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس مسئلے میں خواہ مخواہ کی جھگڑے بازی اور کبھی بدعت کا فتویٰ کبھی کچھ اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ ضعف ہے یعنی جو ہے کمزور دلیل ہے پرانی دلیل ہے یہ نہیں مانی جائے گی. کبھی ناجائز کے فتوے لگا کر لوگوں میں تفرقہ مطلب فرقہ بازی پیدا کرتے ہیں. تو وہ لوگ اپنی کم علمی کا ثبوت دیتے ہیں لِأَنَّ بَعْدَ النَّاسِ يُنَازِعُ فِيهِ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ یعنی وہ لوگ جو ہیں علم کی قلت کی وجہ سے ایسے کام کرتے ہیں. باقی اگر دیوبندی حضرات ہم پہ اگر بات کرتے تو دیوبندیوں کے دو معتبر شخصیات ہیں جنہوں نے انگوٹھے چومنے کو مانا ہے. یہ شروع میں بات آئی ہے وہ کیا تھے علماء دیوبند کے ممدوح حضرت علامہ عبدالشکور لکھنوی. پہلے انہوں نے دلیل دی ہے پھر اس کے بعد نیچے پھر یہ دیوبندیوں کے علماء ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ یہ جو نیچے نام آیا تھا ہاں جی مولوی نور محمد صاحب دیوبندی مالک اصح المطابق یہی ہے. دونوں نے یہ بات ثابت کیا کہ انگوٹھے چومنا جو ہے وہ ثابت ہے. اور انگوٹھے چومنے پر ہمارے پاس اگر نہیں مانتے تو ہمارے پاس تو دو دلیلیں ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپیل کی کہ اے میرے مالک میں تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے انگوٹھوں میں آقا علیہ السلام کی تصویر مبارک کو ویسے ہی بنا دیا. تو آپ نے کیا کیا فوراً سے چوم لیا چوم کے آنکھوں سے لگایا. تو وہاں پہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپیل کی یا رسول اللہ حضرت آدم نے اس طرح کیا. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی میرا نامی اسم گرامی سن کر اذان میں سنا اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر ناخنوں
کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے، مسا کرے اس پر، کبھی اندھا نہ ہوگا، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی کبھی کم نہ ہوگی۔ پھر چلو یہ نہیں مانتا، آگے والی دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ بیٹھے مسجد کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، تو پھر آپ نے حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا، حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، یہ رہا جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے تو نے کیا تیری مثل جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ نہیں ماننا نہ مانو، اپنا کام بنانا نہیں ہے، اپنا کام کیے، ہمارا کام ہے بتانا، ہمارا کام کیا ہے، بتانا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ انگوٹھے چومنے پر دلیل بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، اذان کے بعد کی دعا بھی ہو گئی، اور ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آج ہم نے کچھ کویسچنز پڑھے ہیں۔ آ جائیں گے بیٹا، یاد کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔